پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان مذاکرات کا نیا دور آج استنبول میں ہوگا۔ پاکستانی اعلیٰ سفارتی وفد استنبول پہنچ گیا۔ گزشتہ مہینے استنبول مذاکرات میں ہی پاکستانی افغان سرزمین سے دہشت گرد حملوں کے خاتمے کے لیے قابل تصدیق میکانزم بنانے کا مطالبہ کیا تھا۔ پاکستان نے دو ٹوک موقف اپنایا کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ختم کیے بغیر امن ممکن نہیں۔ آج ہونے والے مذاکرات میں جنگ بندی کے مؤثر نفاذ، سرحدی تحفظ اور تجارت کے فروغ کے اقدامات پر بات ہوگی۔ مذاکرات ترکی کے ثالثی میں ہو رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاک افغان مذاکرات میں پیش رفت کی امید ہوتی ہے تو تبھی بات کی جاتی ہے، اگر پیش رفت کا امکان نہ ہو تو پھر وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ خطے میں قیام امن کے لیے افغانستان والے دانش مندی سے کام لیں۔ صحافی نے سوال کیا اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو پاکستان کیا کرے گا؟ وزیر دفاع نے کہا واپس آ کر آپ سے مشورہ کریں گے۔ ساری چیزیں ابھی ٹرانزیشن میں ہیں، سب پارٹیوں کا انپوٹ آ جائے اور اس کے بعد اگلے ہفتے کچھ شکل فائنل نکل آئے گی اور اس میں پیش ہوگی۔ میں کسی امینڈمنٹ یا پرپوزل کے کانٹینٹ کے اوپر کمنٹ نہیں۔ 27ویں ترمیم قومی اسمبلی سے 14 نومبر کو منظور کرانے کا فیصلہ۔ اگلے ہفتے 27ویں ترمیم کی حتمی شکل سامنے آ جائے گی۔ خواجہ آصف نے بتایا کہا ساری جماعتوں سے بات کر کے ترمیم فائنل ہوگی۔ بلاول بھٹو کا حق ہے وہ رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تمام پارٹیوں سے مشاورت کے بعد جو شکل نکلے گی وہ سامنے لے آئیں گے۔ ابھی بات نہیں کر سکتے کہ کیا بحث ہو رہی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت ہاؤس بزنس مشاورتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 14 نومبر تک جاری رہے گا۔ اجلاس کے ایجنڈے اور شیڈول کی منظوری دے دی گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اجلاس کے دوران ماحول خوشگوار رکھنے کی درخواست کی۔ اجلاس میں تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر نے شرکت نہیں کی۔ وزیراعظم نے 27ویں ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو اہم ٹاسک دیا ہے۔ ایاز صادق پارلیمانی رہنماؤں سے اپنے چیمبر میں الگ الگ بھی ملیں گے۔ اتفاق رائے نہ ہوا تو حکومت اپنے نمبر گیم پر انحصار کرے گی۔ حکمران اتحاد کو آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے مطلوبہ 224 اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا بھی ہے کہ میں اس کو دیکھوں گا، جانچوں گا۔ نیچرلی پاکستان کی بات ہے تو پاکستان کے لیے جو اچھی تجاویز ہوگی ان کی طرف سے وہ آئیں گی، جو نہیں ہوں گی وہ اس کو ایڈریس کیا جائے گا۔ بلاول صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے 27ویں یعنی ترمیم کے حوالے سے، آپ نے وہ دیکھا ہوگا؟ انہوں نے پھر پرچہ آؤٹ کیا ہے، لیکن دیکھیں گے صحیح آؤٹ کیا ہے غلط آؤٹ کیا ہے۔ 27ویں ترمیم پر اپوزیشن کے اہم کھلاڑی کو منانے کی کوشش۔ سینیٹر فیصل بابڈا کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، آئینی ترمیم سے متعلق مشاورت۔ مولانا فضل الرحمان نے بتایا فیصل بابڈا کوئی پیغام لے کر نہیں آئے تھے، ملنا جلنا رہتا ہے، ترمیم کا مسودہ نہیں آیا تو ہم نقاط پر بات نہیں کر سکتے۔ بلاول بھٹو نے کوئی پرچہ آؤٹ کیا ہے، یہ نہیں پتا کہ صحیح پرچہ آؤٹ کیا ہے یا نہیں، فیصل بابڈا نے بتایا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے تجاویز کا جائزہ لوں گا، میں نے جو مولانا سے بات کرنا تھی کر لی۔ 27ویں ترمیم حکومت کا اقدام ہے، وہی سب سے رابطے کرے گی، نمبر کی ٹینشن نہیں، نمبر ہمارے زیادہ ہی ہیں۔ سینٹ میں نمبرز پورے کرنے کے لیے حکومت کے اپوزیشن اراکین سے رابطے تیز۔ ذرائع کا کہنا ہے جے یو آئی نے ترمیم میں ساتھ نہ دیا تو اپوزیشن کے چند سینیٹرز کو انفرادی طور پر قائل کیا جائے گا۔ سینٹ میں حکومتی اتحادیوں کی تعداد 60، ترمیم کے لیے مزید 4 سینیٹرز درکار ہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں 27ویں ترمیم کی گونج۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا 27ویں ترمیم این ایف سی میں صوبوں کا شیئر کم کرنے کا پلان ہے، یہ ترمیم پارلیمان اور آئین کی روح کے منافی ہے، حکومت وفاق کا اسٹرکچر خطرے میں ڈالنا چاہتی ہے۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے جواب دیا بیرسٹر گوہر کی گفتگو اندازوں اور مفروضوں پر مشتمل ہے۔ حکومت 27ویں ترمیم آئین کی روح کے تحت کرے گی، 18ویں ترمیم کی رول بیک نہیں کیا جا رہا، ایسی ترمیم نہیں کریں گے جس سے وفاق اور صوبوں کے رشتے کمزور ہوں۔ ملک کو اس وقت دہشت گردی کا سامنا ہے، آبادی اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اگر پی ٹی آئی کو اعتراض ہے تو عدالتیں موجود ہیں۔ ستائیسویں آئینی ترمیم کے معاملے پر ہم نے خود وزیراعظم سے رابطہ کیا۔ کیا ترمیم گڈ گورننس اور صوبوں میں بہتر ہم آہنگی سے متعلق ہے؟ چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد گفتگو۔
کہا ملک میں بلدیاتی نظام سمیت اور بھی بہت سے اقدامات پر عمل درآمد چاہتی ہیں۔ 26ویں ترمیم کے وقت بھی یہی مطالبہ تھا، آج بھی یہی ہے کہ جمہوریت کے ثمرات عوام تک پہنچے۔ فاروق سلطان نے کہا ملک کی خاطر 26 کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت ہے تو پریشانی کی ضرورت نہیں۔ صوبائی خود مختاری کے بعد مقامی حکومتوں کی خود مختاری بھی ہونی چاہیے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا وفد آج وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ ایم کیو ایم کے حوالے کیا جائے گا۔ وزیر اعظم ایم کیو ایم وفد کو اعتماد ملیں گے۔ ستائیسویں آئینی ترمیم سے متعلق پیپلز پارٹی کو چند شرطوں پر اعتراض۔ این ایف سی ایوارڈ، تعلیم اور پاپولیشن پلاننگ پر سخت بیانیہ اپنانے کا فیصلہ۔ آئینی ماہرین کو مجوزہ ترامیم کے خلاف موقف اختیار کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے ملک کی مفاد میں ہونے والی دیگر ترامیم کو پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں بہتری کی گنجائش کے لیے آئین میں ترمیم ہوتی ہے۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو ہر فیصلہ پارٹی کی مشاورت سے کرتے ہیں۔ کس کا ساتھ دینا ہے کس کا نہیں، اس کا فیصلہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں ہوگا۔ زہران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر منتخب۔ ٹرمپ لاکھ کوششوں کے باوجود نیو یارک کا فیصلہ نہ بدل سکے۔ پریس کانفرنس میں زہران ممدانی نے کہا نیو یارک کے شہری اب میری ذمہ داری ہے، نیو یارک والوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے کام کروں گا۔ وکٹری اسپیچ میں سب سے پہلے ٹرمپ کو للکارا، کہا مجھے معلوم ہے کہ ٹرمپ یہ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی کی آواز بڑھا لو، ہم اس کرپشن کا خاتمہ کریں گے جس نے ٹرمپ جیسے اربوں پتیوں کو ناجائز چھوٹ دی۔ سن لیں میں مسلمان ہوں، ڈیموکریٹ سوشلسٹ ہوں، نیو یارک تارکین وطن کا شہر ہے اور رہے گا، تارکین وطن ہی نیو یارک چلائیں گے۔ نیو یارک میں اسلامو فوبیا کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج خوف کی شکست اور امید کی جیت ہوئی، عوام نے ثابت کیا کہ طاقت ان کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے ارب پتی سیاسی خاندان کو شکست دے دی۔ زہران ممدانی کو 50% سے زائد، مخالف کو 41% ووٹ ملے۔ ممدانی نے جیسا کہا ویسا ہی ہوا۔ ٹرمپ ممدانی کی تقریر سن رہے تھے، ٹروتھ سوشل پر پیغام لکھا اور یہ شروع ہو گیا۔ نئے میئر کو مبارکباد دینے کے بجائے اپنی پارٹی کی شکست کی وجہ بتا دی۔ لکھا بیلٹ پیپر پر میرا نام نہیں تھا، اس لیے نیو یارک میں میئر کا الیکشن ہار گئے۔ دوسری وجہ شٹ ڈاؤن ہے۔ ریپبلکنز کو واپس کام پر آنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ووٹر ریفارمز کریں، بذریعہ ڈاک ووٹنگ ختم کی جائیں، ووٹر آئی ڈی لازمی کرا دی جائے، کانگریس میں بل روکنے کے خلاف قانون ختم کیا جائے۔ امریکی ریاست ورجینیا میں ڈیموکریٹ نے اپنی ساکھ بحال کر لی۔ ڈیموکریٹ امیدوار ورجینیا کی پہلی خاتون گورنر اور غزالہ ہاشمی پہلی مسلم نائب گورنر منتخب۔ نیو جرسی میں بھی گورنر کی نشست پر ڈیموکریٹ امیدوار کامیاب۔ لاہور میں پیدا ہونے والے مصعب علی نیو جرسی میں میئر کے الیکشن میں شریک۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی آنے لگی۔ سی این این نے اپنے سروے میں بتایا دوسری مدت صدارت کے آغاز کے وقت صدر ٹرمپ کی مقبولیت 47% تھی، جو کم ہو کر صرف 36% رہ گئی۔ این سی سی آئی کرپشن اسکینڈل میں بڑی پیش رفت، کال سینٹرز کے ذریعے بڑے پیمانے پر مبینہ فراڈ کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد اور راولپنڈی میں 20 سے زائد کال سینٹرز پر کارروائی کر کے ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا۔ متعلقہ ادارے کے 2 ڈائریکٹرز، 3 ڈپٹی ڈائریکٹرز، 2 انسپیکٹرز فراڈ میں مبینہ ملوث ہیں۔ تحقیقاتی اداروں نے کال لاگز، فائنینشیل ٹرانزیکشنز اور اہم ای میل ریکارڈ حاصل کر لیے۔ کال سینٹر نیٹ ورک کے ذریعے شناختی اور مالی معلومات کا مبینہ غلط استعمال کیا جاتا تھا۔ فراڈ میں ملوث افسران کا فنڈنگ نیٹ ورک بھی حاصل کر لیا گیا۔ آئندہ چند روز میں متعلقہ افسران کے خلاف مقدمہ درج ہونے کا امکان۔ صدر آصف علی زرداری کی امیر قطر سے ملاقات، تاریخی اور برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم، دفاعی پیداوار، زراعت اور غذائی تحفظ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ صدر زرداری دوحہ میں چین کے نائب صدر سے بھی ملے، کہا پاکستان اور چین ہر موسم کے اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ چینی نائب صدر نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کاوشوں کو سراہا، کہا چین پاکستان کی ترقی میں تعاون جاری رکھے گا۔
بھائی خود مختاری پر تو ڈاکہ ہر کس منظور نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر میرے آنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ سپریم فورم رہ چکا ہے. میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی، تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں نیشنل اسمبلی سے بھی ایک ریزولوشن پاس ہو اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کو بھی میں بتاؤں. عدالت کے حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرائے گی. جمہوری راستے اختیار کر رہا ہوں، لیڈر سے ملاقات میرا حق ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو. کہا پارلیمانی پارٹی اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد آیا ہوں. سہیل آفریدی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے متعلق پی ٹی آئی کی قرارداد قومی اسمبلی میں جمع. پی ٹی آئی اراکین کی دستخط شدہ قرارداد میں کہا گیا ہے پی ٹی آئی اراکین وزیر اعلیٰ کے پی اور بانی کی ملاقات کی حمایت کرتے ہیں. سہیل آفریدی کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دی جائے. کراچی کے علاقے رام سوامی میں ڈمپر جلانے والے بھی قانون کے ریڈار پر آ گئے. 20 سے 25 مبینہ شرپسندوں کے خلاف مقدمہ درج. اس سے پہلے مقدمے میں فریقین کے خلاف 3 مقدمات درج ہو چکے ہیں. ڈمپر ایسوسی ایشن کے سربراہ لیاقت محسود فارنگ کے ایک کیس میں ضمانت پر اور دوسرے کیس میں مفرور. لاہور کے علاقے غازی آباد میں گرفتار ملزم کے گھر سے خودکش جیکٹ برآمد. لین دین کے تنازع پر گرفتار ملزم انصر عرف خان بابا کو 19 اکتوبر کو مقابلے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا. اسلحے کی تلاش میں چھاپا مارنے پر خودکش جیکٹ برآمد ہوئی. پنجاب کابینہ نے کالعدم تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی باضابطہ توسیع کر دی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ اجلاس. ملتان، راولپنڈی اور لاہور میں الیکٹرک بس کرائے میں اضافے کی تجویز مسترد. صوبائی کابینہ نے سرکاری اسکول میں اسکول ٹیچرز انٹرن کی بھرتی کی منظوری دے دی. کابینہ نے چیف منسٹر ہائی ٹیک فارم میکانائزیشن فائنانس پروگرام کے تحت سبسڈی پروگرام لاہور سے راولپنڈی ہائی سپیڈ ریل کے لیے ایم او یو اور ایئر پنجاب پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے قیام کی منظوری دی. سڑکیں ہیں، بہتے گٹر ہیں، سڑکوں پر کوئی سگنل موجود نہیں، کوئی لینڈ مارکنگ موجود نہیں ہے، اسی طرح کوئی سگنل موجود نہیں ہے، حد رفتار موجود نہیں ہے. لیکن کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی کہ ریاست اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں اور عام آدمی اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. جماعت اسلامی نے ای چلان سسٹم سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. موقف اپنایا. محکمہ ایکسائز میں کرپشن کے باعث گاڑیوں کی ملکیت کی منتقلی بروقت نہیں ہوتی. شہر کی سڑکوں پر زیبرا کراسنگ ہے، نہ سپیڈ لمٹ کے سائن بورڈ. خراب سڑکیں متبادل یا غلط راستے اپنانے پر مجبور کرتی ہیں. 30 سے 40 ہزار کمانے والا کس طرح بھاری جرمانے بھر سکتا ہے؟ یہ چلان سسٹم اور جرمانوں کو معطل کیا جائے. انفراسٹرکچر کے بغیر مصنوعی ذہانت کے چلان کا نظام غیر قانونی قرار دیا جائے. قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے قانون کی رکھوالی بھی ریکارڈ میں آ گئے. کراچی میں 10 روز کے دوران 60 پولیس موبائلز کا ای چلان ہوا. پولیس موبائل میں دوران ڈرائیو سیٹ بیلٹ کا استعمال نہیں کیا گیا. پولیس موبائل میں ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون بھی استعمال کیا گیا. ڈھائی لاکھ افراد کے جعلی شناختی کارڈ بنائے جانے کا انکشاف. جعلی شناختی کارڈ میں زیادہ تعداد افغان باشندوں کی ہے. ذرائع کا کہنا ہے جعلی شناختی کارڈ خودکار طریقے سے بلاک ہونے لگے. پشین، چمن، کوئٹہ میں مقیم افراد کی فیملی ٹری میں افغان شامل. ایجنٹس نے افغان باشندوں کو پاکستانی فیملی ٹری کا حصہ بنایا. بلاک شناختی کارڈ کے لیے نادرہ دفتر سے تصدیق کرانے کی ہدایت. مقررہ مدت کے بعد شناختی کارڈ منسوخ کر دی جائیں. آڈیو لیک کیس میں سابق وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ناصر من اللہ بلوچ نے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ جاری کی. سیشن عدالت میں علی امین گنڈاپور کی جانب سے کوئی بھی پیش نہ ہوا. پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کے مقدمات تفصیلات حفاظتی ضمانت کی درخواست. عدالت نے اسد قیصر کو حفاظتی ضمانت دے دی. گرفتار نہ کرنے کا حکم.
کراچی میں جاری پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کا چوتھا روز، نمائش میں نیشنل لاجسٹک کارپوریشن کا اسٹال توجہ کا مرکز بن گیا۔ چلاس سمیت دیامر کے بلائی علاقوں میں سردی، رات گئے بلائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہوئی۔ بابو سر ٹاپ، ناگا پربت اور بیٹو گھاٹ ٹاپ پر وقفے سے برف باری۔ بابو سر ٹاپ پر 8 انچ سے زیادہ برف باری سے شاہراہ بند۔ لاہور میں اسموک کی شدت میں نمایاں کمی، شہر کے ایئر کوالٹی انڈیکس 163 پر آ گیا۔ پنجاب کے دیگر شہر شدید فضائی آلودگی اور اسموک کی لپیٹ میں۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق بہاولپور میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 600 ریکارڈ کی گئی۔ ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 433 اور لودھرا میں 418 ریکارڈ۔ پہلے میچ میں فتح کے بعد فیصلہ کن برتری کا ٹاسک، قومی ٹیم دوسرے ون ڈے میں جنوبی افریقہ سے آج ٹکرائے گی۔ فیصل آباد میں گرین شرٹس نے پہلا مارکا 2 وکٹ سے جیتا۔ شاہینوں نے 264 رنز کا ہدف سنسنی خیز مقابلے میں 2 گیند پہلے پورا کیا۔ 3 میچز کی سیریز میں برتری حاصل کی۔ مہمان ٹیم کو کام بیک کے لیے پرعزم۔ ریسٹ ڈے پر ٹریننگ کی۔ پاک جنوبی افریقہ سیریز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔